15-16 برس کی دبلی پتلی لڑکی مانگ میں افشا چمکتی ہوئی مٹا میঘ اب ہاتھ اور بازو مہندی کے خوشبو نقش و نگار سے سجے ہوئے رنگت سفید جیسے جسم میں ایک قطرہ خون نہ ہو۔ ایک عورت دائیں طرف دوسری عورت بائیں طرف سے تھامے ہوئے سفید سیاہ چارخانے والا کھیس اوڑھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لیبر روم میں داخل ہوئی۔ اذان سنتے ہوئے ہسپتال کے احاطے میں بنی مسجد کے میناروں نے آہ بھری۔ دن کا اجالا قبر کے اندھیرے میں کیسے بدلا، ان سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ نرس نے عورت کے ہاتھ سے پرچی لی۔ کب سے بلیڈنگ ہو رہی ہے؟ رات 12 بجے سے۔ لیٹاؤ، ادھر بلاتی ہوں ڈاکٹر جی کو۔ سسٹر ذرا جلدی آؤ۔ اچھا یہاں پہنچ کر سب کو جلدی یاد آ جاتی ہے۔ مریض کا بیڑا غرق کر کے لاتے ہیں اور پھر جلدی کرو۔ نرس بڑبڑاتی ہوئی ہے آج تو ساری رات جاگتے گزر گئی۔ ایمرجنسی پہ ایمرجنسی، شکر ہے دن چڑھنے والا ہے، ڈیوٹی ختم ہو تو گھر جاؤں، کمر سیدھی تختہ بن چکی ہے۔ ڈاکٹر جی ایک اور ایمرجنسی آ گئی، آ کر دیکھ لیں، دلہن لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ کیا سوچ کر اس عمر میں بیاہ کر دیتے ہیں۔ سسٹر لٹائیں معائنے والے کمرے میں، بلڈ پریشر لیں، میں آ رہی ہوں۔ ہاں بی بی کیا ہوا؟ وہ جی خون بڑھ رہا ہے بہت۔ پہلی عورت کا جواب۔ کیا ماہواری آئی ہے؟ نہیں جی ماہواری نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ جی رات کو۔ کیا ہوا رات کو؟ وہ جی شادی ہوئی تھی نہ کل تو رات کو سہاگ رات تھی اس کی۔ بس جی ایسا خون چھوٹا کہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ پہلے اپنے شہر کے ہسپتال لے کر گئے، وہاں کی ڈاکٹر کہنے لگی کہ مسئلہ کچھ زیادہ ہے تو بڑے ہسپتال لے جاؤ۔ دوسری عورت بولی، کیا ہے آپ لوگوں نے اس بچی کے ساتھ؟ ننھی سی دلہن کی آنکھیں بند تھی، خیز ہٹا کر شلوار اتروائی گئی جس پہ خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ٹانگوں کے درمیان روئی کا پورا بنڈل موجود تھا جو لہو میں بھیگ کر سرخ ہو چکا تھا۔ ویجائنا میں ٹھوسی گئی زخموں والی پٹی سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ جو ہی ڈاکٹر نے پٹی نکالی، خون کا جیسے ہی فوارہ ابل پڑا۔ ڈاکٹر چیخ اٹھی، خون کی 4 بوتلوں کا بندوبست کرو، بے ہوشی والے ڈاکٹر کو بلاؤ، سینئر ڈاکٹر کو کال کرو، لیبارٹری فون کرو، خون آنے تک دونوں ہاتھوں میں ڈرپ لگاؤ، جلدی حالت خراب ہے۔ وہ جی ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے نا، دوپہر کا ولیمہ ہے جی، ہمارا سفر بھی 2 گھنٹے کا ہے یہاں سے۔ ساتھ آئی دونوں عورتوں میں سے ایک گھبرا کر بولی، بی بی خدا کا شکر ادا کرو، کچھ شرم کرو، ولیمہ بھاڑ میں جائے، تمہارے ولیمہ دعا کرو یہ معصوم بچ جائے۔ سسٹر جلدی کریں، فوراً آپریشن تھیٹر کو بتائیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب۔ بے ہوشی کا ڈاکٹر آ چکا تھا اور ڈاکٹر کی لڑکی کی حالت دیکھ کر فکر مند تھا۔ میڈم نبض میں زور نہیں، لگتا ہے کہ رک کر چل رہی ہے۔ آپ 6-8 بوتلوں کا بندوبست کروائیں۔ ڈاکٹر امجد آپ کو پتہ ہی ہے لوگ خون دینے کے نام سے ہی بھاگ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہسپتال والے خون کہاں سے لائیں۔ نلکے میں تو آتا نہیں کہ جتنی چاہو بوتلیں بھر لو، یہ تو ہے نہ جانے لوگ کب سمجھیں گے۔ آپریشن تھیٹر کی میز پہ ہوش مریض کے ساتھ 3 ڈاکٹر سر دھڑ کی آوازی لگے، مگر نہ خون رکتا اور نہ ویجائنا میں آتے خون یا زخم کا اوپر والا سودا حصہ دکھائی دیتا۔ ڈاکٹر میوے جس طرح خون خارج ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی بہت ہی بڑی رگ پھٹ گئی ہے۔ مہم شیرک، ایک جونیئر ڈاکٹر بولی، شیرک اور ویجائنا میں بچے، اب اس وقت یہ مذاق نہ کرو۔ سینئر ڈاکٹر جھنجھلا کر بولا، وہاں سے نائٹائکا بڑھتی ہے، وہاں سے گوشت پھٹ جاتا ہے، اتنی بری حالت ہے۔ مہم جگہ بھی تو اتنی تنگ ہے اور زخم اندر تک۔ ہاں پتہ نہیں کسی اس جنگلی سے پالا پڑا اس بیچاری کا۔ اچھا بھئی زخم کا اوپر والا حصہ نہیں پکڑ جا رہا، وہیں سے خون خارج ہو رہا ہے۔ چلو پروفیسر صاحبہ کو کال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مہوش 4 بوتلیں خون کی پمپ کر چکا تھا، پلیز اور خون کا بندوبست کروائیں۔
پریشان آواز آئی، جاؤ بھائی خون کے لیے پرچی بنا کر دو۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ جونیئر ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑی پرچی دیتے ہوئے کہا، 4 مزید بوتلیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی کریں، ہمارے ولیمے کی دیگیں چڑھ چکی ہیں۔ گھر پہنچنے میں بھی 2 گھنٹے لگے ہیں، پھر کچھ تیاری شیاری، دلہن کے بغیر تو ولیمہ نہیں ہو سکتا نا۔ تم لوگ تو بہت ہی بے حس ہو گئی، لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور تم لوگوں کو دیگیں یاد آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے چیخ کر کہا، جی ڈاکٹر میوش، پروفیسر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وجائنا میں پٹی دبا کر رکھ دی، وہ آ رہی ہے۔ وہ تو رکھ چکی ہوں پہلے سے 20 منٹ بعد۔ بچے پتہ کرو پروفیسر صاحبہ کہاں ہیں، ابھی بتاؤ کہ نازک حالت ہے، جتنا خون دے رہے ہیں وہ خارج ہو رہا ہے۔ میڈم کال کیا اور ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے، 10 منٹ اور لگیں گے۔ اوفو میڈم، بلیڈنگ بینک نے 4 بوتل خون اپنے پاس سے دیا ہے، باقی 4 بوتلوں میں سے 2 ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز نے دی ہے اور 2 میڈیکل اسٹوڈنٹ نے۔ رشتہ دار سنتے ہی جب بھی خون کا انتظام کرنے کو کہیں، بھائی سسرال والوں کو کیا ہمدردی ہوگی اس سے؟ کچھ گھنٹوں پہلے کی دلہن، شوہر کہاں ہے اس کا؟ اسے بلاؤ ذرا، اس سے بات کروں۔ 25-26 برس کا مرد سامنے آتا ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ جی اسلم۔ اسلم، یہ بتاؤ کیا ہوا تھا رات کو؟ جی وہ ہاں بتاؤ۔ وہ جی وظیفہ زوجیت ادا کیا جا رہا تھا اور یہ بلیڈنگ۔ وہ تو جی سنا لوگ لڑکی وغیرہ ہو تو بولنے پہلے سے رات اس نے روکا نہیں تمہیں؟ جی بہت روکا، چیخی چلائی، مگر مجھے سب دوستوں نے کہا تھا کہ لڑکیاں چیختی ہی ہیں، سو تم مت سننا۔ ایسی کیا جلدی تھی تمہیں؟ وہ جی ولیمہ تو جائز کرنا تھا نا، اور خاندان والوں نے بستر کی چادر بھی دیکھنی تھی، بلیڈنگ نہ ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے، برادریوں میں بھی دنگا فساد ہو جاتا ہے۔ او خدایا، ڈاکٹر نے ذیت سے آنکھیں میچ لی، یہ چھوٹی جھوٹی مردانگی۔ وہ جی ایک اور بات تھی۔ وہ رک کر بولا، وہ کیا؟ وہ جی گولی کھلائی تھی۔ کس نے کھلائی تھی؟ کس کو کھلائی تھی وہ گولی؟ جی دوستوں نے کھلائی تھی مجھے۔ لیکن کیوں تم کو وہ گولی کھلائی تھی؟ بس جی دوستوں نے کہا تھا کہ اچھا ہوتا ہے، ذرا ہمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا نام تھا اس گولی کا؟ مجھے جلدی بتاؤ۔ وہ جی کچھ یا کچھ اس طرح کا تھا، تم نے اس کی چیخو پکار کیوں نہیں سنی؟ جی وہ میں بس میں نہیں تھا۔ اچھا جاؤ فون کا بندوبست کرو، خود دے دو۔ وہ جی میرا تو چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ پروفیسر صاحبہ ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوتی ہے۔ ایک تو سڑک پہ گاڑیوں کا رش، پھر کوئی جگہ بھی نہیں دیتا، کوئی سوچتا نہیں ہے کہ کوئی مریض مشکل میں ہو سکتا ہے۔ پروفیسر صاحبہ نے وجائنا کے راستے کو کوشش کی کہ خون نکلنے والی جگہ پہ ٹانکے لگائے جا سکیں، لیکن ان زخم بہت گہرائی میں تھا، نہ ہاتھ پہنچتا تھا اوزار، اور خون تھا کہ بہتا چلا جا رہا تھا۔ اب پیٹ کھولنا پڑے گا، اوپر سے کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اعلان کیا، رشتہ داروں کو بتا دیا۔ جو ہی خبر باہر پہنچی، کھلبلی مچ گئی۔ نہیں جی نہیں، ہم نے بڑا آپریشن نہیں کروانا، گھر برادری سے بھرا پڑا ہے، ولیمے کا کھانا دے رہے ہیں ہم، اور دلہا دلہن کے بغیر لڑکی کی حالت نازک ہے، پیٹ کے راستے ٹانکے نہ لگائے تو مر جائے گی، سوچ لے۔ ڈاکٹر نے کہا، اچھا تو آگ ہاں میں بھر گئی۔ پیٹ کھلا اور بچے دانی کے ایک طرف زخم کا اوپر والا حصہ نظر آیا، جہاں سے خون کا اخراج ہو رہا تھا۔ وہاں تک وجائنا کے راستے پہنچنا بہت مشکل تھا، وجائنا کٹی پھٹی حالت میں تھی۔ پروفیسر صاحبہ نے ٹانکے لگائے، آپریشن ختم ہونے تک 12-14 بوتل خون لگ چکا تھا، لیکن مریضہ کی حالت نازک تھی۔ میڈم، مریضہ کا خون جمنا بند ہو گیا ہے، جہاں بھی سوئی لگاتا ہوں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، نے پریشانی سے اعلان کیا۔ او یہ تو بہت برا ہوا، جی لگتا ہے DI سے شروع ہو گئی، خدایا کیسے بچے گی یہ؟ اچھا بلیڈنگ بینک سے رابطہ کریں،
اور درخواست کریں کہ سفید خون کا بندوبست کریں جلد از جلد۔ DIC میں خون ایک سوئی بھی جمنے سے بہتا چلا جاتا ہے۔ جی کال کیا بلڈ بینک کو وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن گھر والوں میں سے کوئی دے نہیں رہا، انہیں ولیمے کی فکر پڑی ہے۔ اوکاش ماں باپ چھوٹی بچیوں کی شادی کرتے ہوئے کچھ تو سوچ لیا کریں۔ کچھ گھنٹوں بعد سفید چادر میں ڈھکی لڑکی کو مردہ خانے کی ایمبولینس میں رکھتے ہوئے آیا نے سوچا، خونیوں تک مہندی والے ہاتھ تراب میں بے جان پڑے تھے، مانگ میں افشا ابھی بھی چمک رہی۔